السلام علیکم، ویلکم ٹو علم ستارے اور ہم یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر ہے، یعنی دست غیب یا امیر ہونے کا۔ آپ کو میں ایک تعویذ، ایک عمل دوں گا، اور یہ تعویذ بہت اتھینٹک ہے۔ اسے ہم نے آزمایا ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں بار ہم اسے آزما چکے ہیں، اور ہزاروں بار ہی یہ بہت ہی زود اثر پایا ہے ہم نے اس کو۔ تو وہی عمل میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے اعمال، ایسے تعویذات اور ایسے عملیات نہیں دیتا جن پر ہم ریسرچ نہ کریں یا ہم نے ان کو آزمایا نہ ہو، بلکہ میں آپ کے لیے ایسی چیزیں مہیا کرتا ہوں جن کو ہم نے آزمایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تمام عمل جو ہیں آزمائے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ بالکل بے چینت ہو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ان کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں بھی آپ کو ایک آسان سا عمل بتاؤں گا، ایک تعویذ بتاؤں گا، اور اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا۔ آپ نے بس اس کو لکھنا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ کس طرح آپ کو اس کے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب تمام بھائیوں سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی سب سے پہلے ملتی رہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ اچھا، پہلے میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو وہ نقش بھی دکھا دیتا ہوں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو نوچندی جمعرات کا انتظار کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات کو ہی آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے۔ نوچندی جمعرات، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نوچندی جمعرات کون سی ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، نوچندی جمعرات اسے کہتے ہیں کہ جب چاند نیا لگتا ہے، نیا چاند جب لگتا ہے تو اس کی جو پہلی جمعرات آتی ہے، نئے چاند کی پہلی جمعرات، اسے نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو نوچندی جمعرات کی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اکثر اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نوچندی جمعرات سے ہی کیے جاتے ہیں۔ تو نوچندی جمعرات کا کوئی بھی عمل ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ جب نیا چاند لگے گا اور اس نئے چاند کی جو پہلی جمعرات آئے گی وہ نوچندی جمعرات کہلائے گی۔ اب آپ نے ایک سرخ رنگ کا کاغذ لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ نے سرخ رنگ کا لینا ہے، اس میں آپ وہ نہیں کر سکتے، کسی سفید کاغذ پر اس کو نہیں لکھ سکتے۔ آپ کسی بھی اسٹیشنری کی بڑی دکان پر اگر آپ چلے جائیں اور ان سے کہہ دیں کہ آپ کو سرخ رنگ کا ایک کاغذ دے دیں، تو وہاں سے آپ کو آسانی سے سرخ رنگ کا کاغذ مل جائے گا۔ اب پہلی شرط تھی یہ کہ نوچندی جمعرات ہو، دوسری شرط اس کی یہ تھی کہ سرخ رنگ کا کاغذ ہو، اور اس کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ سات جو ہے، سات مشتری کی ہو، ساتھ اس میں مشتری کو ہی رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا، اگر آپ کبھی مشتری کا شرف آپ کو مل جائے تو اور بھی سونے کے اوپر سہاگا ہے، اس کا ریزلٹس جو ہے وہ 1000 گنا بڑھ جائے گا اگر آپ اس کو شرف مشتری میں لکھ لیں یا اوج مشتری میں لکھ لیں۔ تو خیر وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، لیکن آپ ہر مہینے کی جو پہلی جمعرات ہے، نوچندی جمعرات، آپ اس کو بھی اس نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے نمبر 4 ہے کہ آپ نے 72 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ 72 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، بیسٹ ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو درود تاج پڑھ لیں، لیکن درود تاج 72 مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ ٹائم لگے گا آپ کو۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں 72 مرتبہ، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو اس کی 5ویں چیز ہے وہ ہے اگربتی۔ اگربتی لے لیں، اگر آپ کے پاس ساتوں کی جو ان کے لحاظ سے ہوتے ہیں، جو
سٹارز کے لحاظ سے جو بخور دیے جاتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس موجود ہیں تو مشتری کے میں نے پہلے ویڈیوز میں بتائے ہوئے ہیں کہ کون کون سے بخور استعمال ہوتے ہیں، کس ستارے کا کون سا بخور ہوتا ہے، ان پر بھی میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس بخور ہے، بخور دان آپ کے پاس موجود ہے، تو میں سجیسٹ کروں گا کہ مشتری کا بخور آپ جلائیں۔ اگر آپ مشتری کا بخور نہیں جلا سکتے، نہیں ہے آپ کے پاس اویلیبل، تو آپ پھر کسی اچھے اعلیٰ کوالٹی کی، یعنی یہ یاد رکھیں کہ اعلیٰ کوالٹی کی ہو، اگربتی لے لیں، آپ اس کو جلا لیں۔ اب اس کے بعد یہ جو نقش آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، آپ نے اس نقش کو اس کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے جو سرخ رنگ کا ہوگا۔ اس سرخ رنگ کے کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے 72 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے اور اگربتی بھی ساتھ جلا لینی ہے۔ اب جب آپ اس نقش کو یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے لکھنا ہے۔ ہاں، آپ اس میں چال جو ہے وہ بادی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ نے اس نقش کو گلے کے اندر پہننا ہوگا، یا اپنے اگر آپ مرد ہیں تو سیدھے بازو پر باندھیں، اگر آپ عورت ہیں تو الٹے بازو کے اوپر آپ اس کو باندھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے یہ نقش اس طرح لکھ لینا ہے۔ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آگے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب یہ نقش آپ تیار کر لیں کسی کاغذ کے اوپر، تو چھٹے نمبر کے اوپر پھر آپ نے ایک اور اگربتی جلا لینی ہے، اور اس اگربتی کا دھواں جو ہے وہ اس نقش کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اگربتی کا دھواں جو ہے یعنی بخور جو ہے وہ آپ نے اس نقش کو دینا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر باندھ دیں اس کو، اور نیچے سے آپ اگربتی جلا لیں، اور اس کا جو دھواں نکلے گا وہ اس نقش کے اوپر لگتا رہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے پکڑ کر بیٹھ جائیں ایک اگربتی تک، جب وہ مکمل ہو جائے تو آپ اس کو سائڈ پر کر لیں۔ اب آپ نے آگے ہر جمعرات کے اوپر 72 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس نقش کو بھی بخور دینا ہے۔ بخور کا طریقہ وہی ہوگا، اگربتی جلا لیں اور اس کے اوپر آپ اس کو رکھیں، اور وہ اس کا بخور جو ہے اگربتی کا وہ اس کو ملتا رہے۔ بس اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے۔ باقی آپ نے اس کو اپنے بازو کے اوپر باندھ لینا ہے۔ کوئی بھی آپ سرخ رنگ کا وہ استعمال کر سکتے ہیں، کپڑا استعمال کر سکتے ہیں، کپڑے کے اندر باندھ دیں سرخ رنگ کے، اور بازو پر باندھ دیں۔ جب بھی جمعرات آئے آپ اس کو کھولیں، بخور دیں، 72 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصہ گزرے گا تو دست غیب جاری ہو جائے گا، اور جب دست غیب جاری ہوتا ہے تو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اور پیسہ جب آتا ہے تو انسان ظاہر ہے امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، اور آپ امیر ترین انشاءاللہ بن جائیں گے۔ باقی آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اب تمام بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔